يحرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس میں خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ڈٹ جائیے، جم جائیے ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے. آپ اسے اس طریقے پر سمجھیں کہ بچہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، بات ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یا ضرورت کے اعتبار سے مختصر ہو جاتی ہے. لیکن جس وقت کو اوپر وہ جوان ہو جائے اور اس میں شعور پیدا ہو جائے اور اس میں عقل پیدا ہو جائے تو اب اس کی باتوں کے اندر بے ربطی نہیں رہتی، بات مکمل ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. ایک جاہل کی آپ گفتگو سنیں تو اس کے اندر کوئی ربط نہیں ہوتا. مشہور مقولہ ہے کہ سوال از گندم جواب از جو، کہ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ گیہوں کا بھاؤ کیا ہے تو اس خدا کے بندے نے جواب کے اندر بتایا کہ جو کا یہ بھاؤ ہے، حالانکہ سوال گندم سے متعلق تھا اور جواب دے رہا تھا وہ جو سے متعلق. لیکن عالم کی گفتگو جو ہوگی وہ بھرپور ہوگی اور معنی خیز ہوگی اور اتنی ہی ہوگی جتنی کی ضرورت ہے، نہ ضرورت سے زائد ہوگی اور نہ ضرورت سے کم ہوگی. پھر اس کے بعد عالم کے کلام کے اندر اختصار بھی آ جاتا ہے، گفتگو مختصر ہو جاتی ہے گی. کلام کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے گی کہ کم ہو، زائد نہ ہو، لوگوں کو اکتانے والا نہ ہو اور ایسا مختصر بھی نہ ہو کہ کسی کے پلے کوئی بات ہی نہ پڑے اور کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اس کی گفتگو کے اندر جچاؤ ہوگا، اس کی گفتگو مناسب ہوگی، بر وقت ہوگی، بر نقل ہوگی. اب کیا خیال ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کا کلام تو مظہر کمالات نبوت ہوگا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو ایک نبوت اور ایک رسالت اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور کمالات رسالت، وہ کمالات ہر گوشے کے اندر نمایاں ہوں گے. لوگوں کو تلقین میں بھی نمایاں ہوں گے، تبلیغ میں بھی نمایاں ہوں گے، دعوت میں بھی نمایاں ہوں گے، فکر میں بھی نمایاں ہوں گے، آپ کے کردار میں بھی نمایاں ہوں گے اور آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے اور لیٹنے، یہاں تک کہ جو آپ بات چیت کریں گے اس بات چیت کے اندر بھی ان کمالات کا پورے طریقے کے اوپر اظہار ہوگا اور ظہور ہوگا. پھر آگے بڑھ جائیے، خدا تعالیٰ کے کلام کو دیکھیے تو خدا تعالیٰ کا کلام ان کے شان ہوگا، اس میں اختصار بھی ہوگا، اس میں ضرورت کے مطابق انداز بھی ہوگا.
نہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہوگی اور نہ ضرورت کو باقی رکھنے والی کوئی چیز ہوگی۔ اگر خدا تعالیٰ اپنے شان کلام فرمائیں تو یہ دنیا جو عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، جو اہل علم سے بھری پڑی ہے، جو اہل فکر سے پڑی ہوئی ہے، جو اہل سیاست سے بھری پڑی ہے، جو اہل دانش سے بھری پڑی ہے، جو اہل تجربہ سے بھری پڑی رہے گی، وہ بھی خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت حق جل مجدہ نے پہلے ہی فرما دیا الف لام میم، تمام علماء عاجز ہیں اس کے حل کرنے سے، اور علماء تو ایک طرف، بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے قرآن کے حل میں اپنی عمریں صرف کر دی اور اپنا علم صرف کر دیا، وہ بھی الف لام میم کو حل نہ کر سکے۔ اہل دانش حل نہ کر سکے، اہل بینش حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے مجدد حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے غوث حل نہیں کر سکے، بڑے بڑے اہل کمال حل نہ کر سکے، اور جنہوں نے الف لام میم یا اسی طرح کی چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی، وہ زیادہ سے زیادہ اٹکل پچو باتیں ہیں، تخمینی باتیں ہیں، ظنی باتیں ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی الف لام کی تشریح ہے۔ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی ہیں اور صحابی بھی اس شان کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی دعا عنایت فرمائی کہ اے اللہ انہیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما۔ انہوں نے فرمایا کہ میں الف لام کا مفہوم جانتا ہوں، اس کا مطلب جانتا ہوں۔ جب دریافت کیا گیا کہ حضرت اس کا مضمون بتا دیجئے، فرمایا کہ الف سے اشارہ ہوئے گا انا کی جانب، لام سے اشارہ ہے اللہ کی جانب، یا اور فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ میں خدا تعالیٰ ہوں اور میں نے یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اب خدا جانے یہ مضمون بھی ہے یا یہ کہ یہ حضرت ابن عباس کی ذاتی رائے۔ اگر یہ معنی الف لام کے واقعی اور حقیقی ہوتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، سب کے سب تسلیم کر لیتے، لیکن چونکہ اختلاف چلا آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الف لام میم کا جو مطلب حضرت ابن عباس نے متعین کیا یا بیان کیا، وہ آخری مطلب نہیں، قطعی مطلب نہیں۔ یہ تو خدا تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی رحمت ہے، ان کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنی شان سے اتر کر کلام کیا اور ہماری شان کے مطابق کلام کیا۔ اگر کبھی کو وہ کلام کر لیتے اپنے شان تو کائنات قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی نہ سمجھ پاتی، اور قرآن مجید کا کوئی پہلو بھی ان کے لیے کھلا ہوا نہ ہوتا۔ اب حضرت حق جل مجدہ کے کلام میں اختصار بھی آ گیا، مختصر بھی ہو گیا اور ضرورت کے مطابق بھی ہو گیا۔ تشریح کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو قیامت آ جائے گی، لیکن خدا تعالیٰ کے بیان کردہ چیزوں کا مضمون کافی نہیں ہوگا۔ حافظ ابن تیمیہ کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی تو مدت گزر گئی، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اس پر ہمیں کبھی یقین نہیں آتا، لیکن ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ دیوبند میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ، جن کا قرآن مجید کے اوپر حاشیہ ہے اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو چھاپا ہے، ہندوستان میں بھی وہ چھپا، بار بار پاکستان میں بھی چھپا۔ حضرت علامہ عثمانی نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر دیوبند میں شروع کی، سورہ فاتحہ کے اوپر 3 مہینے تک بولتے رہے۔
اب یقین آ گیا کہ ابن تیمیہ کے متعلق جو ان کے حالات کے اندر بات لکھی ہے وہ واقعی طور کے اوپر صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے۔ جب دیوبند کا ایک عالم سورہ فاتحہ پر 3 مہینے تک گفتگو کر سکتا ہے اور مضمون پورا نہیں ہوا تھا، لیکن ابن تیمیہ ان کا تو علم بڑا اونچا ہے، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ گفتگو نہایت لمبی ہو جائے اور پھر سننے والے اس کو بیان کرے، اس میں تعجب کیا ہے؟ ایسی چیزیں جو بھرپور ہوں اور الفاظ ان کے مختصر ہوں انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بعض امتیازات عطا فرمائے، میری بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کلام کے اندر یہ شان عطا فرمائی کہ بات مختصر لیکن اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس کی تشریح دفتر کے دفتر درکار۔ حضور نے فرمایا کہ تمام کائنات میرے لیے مسجد بنا دی گئی، مسلمان مسجد کا محتاج نہیں، جہاں پر بھی وقت نماز آ جائے وہیں پر وہ اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ کوئی مندر کا محتاج، کوئی گردوارے کا محتاج، کوئی گرجا کا محتاج، مسلمان مسجد کا محتاج نہیں۔ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہے، پوری زمین اس کے لیے معبد ہے، جہاں پر بھی نماز پڑھ لے۔ پھر دوسری چیز طہارت کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ پانی تھا۔ پانی نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو 10 سال تک پانی میسر نہ آئے تو وہ مٹی سے تیمم کرتا رہے، اپنی نماز بھی پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی، تسبیح بھی، فکر بھی، ہر عبادت ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ایک خاص شان کلام میں آ گئی جوامع الکلم کی۔ اردو کے اندر اگر کوئی شاعر ایسا شعر کہے جسے دیکھ کر یوں خیال ہو کہ بھئی ہم بھی کہہ لیں گے، اگرچہ ہم نے شعر کبھی نہیں کہا، لیکن جب کہنے کے لیے بیٹھے تو قیامت آ جائے گی اس جیسا شعر نہیں کہا جا سکتا۔ غالب نے کہا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند پھر کیوں نہیں آتی؟ اب بھٹکلی یوں کہیں گے ہمارے مولانا عبد المتین کبھی کون سا کمال کیا، ایسا شعر تو میں بھی کہہ ڈالوں گا بھی، لیکن جس وقت پر کہا جائے کہ آپ کہہ دیجئے جیسا شعر، بس قیامت آ جائے گی ایسا آسان شعر اور اتنا پرمعنی شعر کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ ہے تو بڑی آسان چیز لیکن جب کہنے کے لیے بیٹھو تو ناممکن اس کا جواب دینا یا اس کی نظیر پیش کر دینا۔ یہ آیت فاستقم کما امرت انہی آیات میں سے ہے کہ جس کو جوامع الکلم کہا گیا ہے گا۔ حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈٹ جائیے اس چیز کے اوپر جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بے تکلفی اور ایک ہے بے ادبی۔ بے تکلفی مطلوب ہے، بے ادبی کی ممانعت ہے۔ پاکستان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اب جو تحریک تحفظ ختم نبوت کے امیر اور امام ہیں، حضرت مولانا خان محمد صاحب، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور نقش بندیہ سلسلے کے اندر بڑی ان کی حیثیت تھی۔ سرہند تشریف لائے، دیوبند تو ان کے پاس ویزا نہیں تھا، میں بھی پہنچ گیا سرہند ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔
عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، مجھ سے دریافت فرما کہ شاہ صاحب چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا کہ ضرور چائے پیئیں گے حضرت، یہ تو چائے کا وقت ہے اور اب معمولاً اس وقت چائے پیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے تکلف زیستن خوش زیستن، کہ بے تکلفی کے ساتھ آدمی رہے، یہ واقعی طور کے اوپر واقعی بہتر انداز ہے۔ حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ بار بار لوگوں کو متوجہ فرماتے تھے کہ بے تکلف رہو لیکن گستاخ نہ بنو اور ایسا ادب نہ کرو کہ دوسرے آدمی کے لیے موجب پریشانی۔ تھانے بھون کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، نماز جمعہ پڑھ کے چلے، جوتے ان کے اپنے ہاتھ کے اندر۔ تو ایک معتقد نے کہا، دیہاتی معتقد نے، اجی لاؤ آپ نے جوتے مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بوجھ ہے جوتوں کے اندر، میں ہی لے کے چلوں گا۔ وہ دیہاتی نے چاہا کہ یہ خدمت تمہیں انجام دوں، چنانچہ اس نے ایک تو حضرت کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا جوتا لینے کے لیے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ حضرت پتھر پر گرے، پتھر پر گر کر پیشانی پھوٹ گئی تمام کی تمام۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند جو استاد الاساتذہ مولانا محمود حسن صاحب، جن کا لقب شیخ الہند ہے، طلبا کے ساتھ بڑا ہی معاملہ شفقت کا تھا، جیسا باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ طلبا نے کہا جمعے کے دن، اجے حضرت آج تو یوں جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ چل کے نہر کے اوپر غسل کریں۔ فرمایا بھائی چلو۔ اب وہاں جب پہنچ گئے اور نہر میں اتر گئے تو ایک پٹھان طالب علم، لمبا چڑنگا جوان موٹا ہٹا کٹا، کہنا تھا کہ حضرت آپ کی کمر مسئلے کو جی چاہتا ہے کہ میل اتار دوں۔ حضرت نے فرمایا چلو بھائی تم اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اس خدا کے بندے نے ریتا اٹھا کے حضرت کی کمر کے اوپر رکھ کے اور جو رگڑا پوری طاقت کے ساتھ دیا۔ اب حضرت کی عمر 70 سے زیادہ اور یہ نوجوان، تمام کمر چھل گئی، مگر وہ اپنے شوق میں اور اپنی محبت میں برابر رگڑے دیے جا رہا۔ اور حضرت اس خیال سے کہ جو کچھ کر رہا ہے محبت میں کر رہا ہے، اگرچہ محبت کا سلیقہ نہیں، جب وہاں سے چل دیے، اب خیال یہ ہوا کہ اگر اس نے مولانا عبد المتین کو رگڑا دے دیا تو یہاں قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں نے تو برداشت کر لیا، دوسرا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ دیوبند میں جب داخل ہو رہے تھے حضرت تو کچھ کسان بیل لے کے جا رہے تھے، ایک بیل کی گردن کے اوپر تمام خارش اور زخم پک گئے۔ تو وہی طالب علم بولا کہ حضرت بیل کے خارش ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں خارش نہیں، پھر اور کیا؟ فرمایا کسی پٹھان نے رگڑا ہوگا۔ اب حضرت نے گویا کہ تلقین فرمائی کہ خدمت بھی کرو تو خدمت کے اندر بھی ایک انداز ہونا چاہیے، بات بے تکلفی کے اندر ہو لیکن دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہوئے۔ میرے والد مرحوم کے خصوصی شاگرد حضرت مولانا بدر عالم صاحب، جنہوں نے ان کی بخاری کی تقریر کو عربی کے اندر مرتب کیا، لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں دوپہر کے وقت میں شاہ صاحب قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے اور میں اس خیال سے تو استاد لیٹے ہوئے ہیں ایک کونے میں اسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا بالکل خاموش۔ جو آ کے تھوڑی دیر میں شاہ صاحب نے میری طرف کروٹ لی اور دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو فرمایا کہ بھائی لیٹ جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک عربی کی مشہور مثال پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ بے ادبی بری چیز ہے لیکن بے تکلفی بڑی عمدہ چیز ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادب تو قطعا نہیں ہے لیکن بے تکلف ضرور ہے۔ ہاں اتنی بات اور یاد رکھیو، اگر بڑوں کے ساتھ بے تکلفی کرنا ہو تو
تو مجلس بھی خاص ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مجلس عام. اب اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دے, چوٹیاں بھرنے لگے, اور پھر کسی کے کہنے سننے اور سمجھانے پر کہنے لگے کہ یہ تو میری بیوی ہے. ظالم بیوی کا مطلب ہونے کا یہ تھوڑی ہے کہ تو سڑکوں کے اوپر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے, یا سڑکوں کے اوپر تو اپنی بے تکلفی کا مظاہرہ شروع کر دے. اس کا کوئی موقع ہے, مناسب جگہ ہونی چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ تنہائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جہاں کوئی دوسرا نہیں تھا, دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, ویسے تو آپ کی شان ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ بظاہر میری عمر میں اور آپ کی عمر میں کوئی بڑا فرق تو ہے نہیں, تھوڑا سا ہی فرق موجود ہے, لیکن اس فرق کے باوجود میں تو ابھی ہٹا کٹا, موٹا تازہ, بدستور جوان, میرا بال کوئی سفید نہیں ہوا, میری داڑھی بھی سیاہ ہے اور میرے سر کے بال بھی سیاہ ہیں, اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ریش مبارک میں بھی بال سفید آ گئے اور آپ کے سر مبارک کے بھی بال سفید ہو گئے. بے تکلفی میں سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا. یہی آیت جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈٹ جائیے اس چیز کے اوپر جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اس واقعے سے اتنا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آیت کتنی خوفناک ہے, آیت کتنی عظیم الشان ہے, آیت میں مطالبہ کتنا اہم ہے, آیت میں جو حکم دیا گیا وہ کتنا کٹھن ہے. اب یہ تفصیلات کل آئندہ کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی, فاستقم کما امرت, کہ خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ جم جائیے استقلال کے ساتھ اور ثبات قدمی کے ساتھ ان چیزوں پر جن پر آپ کو حکم دیا گیا. اور پھر بے تکلفی اور گستاخی ان دونوں کے درمیان فرق کیا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ قبل از وقت بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بال سفید ہو چلے جا رہے ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جواب میں فرمایا تھا کہ اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خود ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بعض لوگوں کے اندر طاقتیں اور قوتیں بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بعض وہ ہیں تو وہ اپنی طاقتوں اور قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں, بعض وہ ہیں جو اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ورزش کے ذریعے سے, پہلوانی کے ذریعے سے, اپنی حرکات کے ذریعے سے, اپنے دوڑ دھوپ سے اپنے جسم کو بھی بڑھاتے ہیں, اپنی قوتوں کو بھی بڑھاتے ہیں. ایسے ہی آج کل ورزشیں چل پڑی ہیں اور ہر عضو کی طاقت میں اضافے کے لیے ورزش موجود ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ورزش کے عادی تھے, اور عالم ان کا یہ تھا کہ سردی ہو یا گرمی ہو, برسات ہو, اور پھر سردی بھی ہمارے اطراف کی کہ دانت سے دانت بچتا ہے. ابھی دیوبند کی اطلاعات ہیں کہ 8 دن گزر جا رہے ہیں مگر وہاں پر سورج نہیں نکل رہا ہے, اور جب سورج نہیں نکلے گا تو کت قیامت کی سردی پڑے گی. مگر مولانا کے لیے بالٹی بھر کر پانی باہر رکھا جاتا تھا
اور رکھنے کے بعد صبح کو وہ اس سے غسل کرتے تھے۔ بعض اوقات سردی کے زمانے میں وہ پانی ایسا ٹھنڈا ہو جاتا گویا کو اس میں سل ڈال دی گئی ہے برف کی۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ 75 سال کی عمر میں بھی ان کے بچہ پیدا ہوا۔ ان کا سب سے چھوٹا لڑکا جو اسجد نام کا ہے وہ غالباً 75-76 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہے۔ تو گیا بہار میں ایک مرتبہ مولانا میرے ساتھ تھے ایک جلسے میں، تو صبح کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی کے اوپر حرکت کر رہے ہیں۔ میں غور کے ساتھ دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی ٹانگوں کو بڑھا رہے ہیں، کبھی سکیڑ رہے ہیں۔ پھر مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ جب ورزش کا کوئی موقع نہیں ملتا تو بعض ورزشیں ایسی ہیں کہ وہ پلنگ پر پڑھی پڑھے کر لی جاتی ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ تم آنکھوں کی ورزش جانتے ہو؟ میں کہا حضرت میں تو نہیں جانتا۔ تو حضرت نے بڑی تیزی کے ساتھ آنکھیں بند کی اور کھولی خوب تیزی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کی ورزش ہے گی۔ تو گویا کہ اب ہر عضو کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ورزش آ چکی۔ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نہایت حساس ہیں کہ انہیں ذرا ذرا سی چیز کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ چھوئی موئی کا درخت، کہ اگر آپ اسے چھو دیں تو چھونے کے ساتھ ہی وہ سکڑ جائے گی، اور جب آپ اپنی انگلی اٹھائے تو پھر پوری طریقے پر کھل جائے گی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ پتھر کہ ان پر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ انہیں برا کہیے، آپ انہیں گالیاں دیجیے، آپ انہیں جھڑکیے، آپ ان کو جس طریقے پر چاہے ڈانٹیے ڈپٹیے، مگر وہ متاثر ہی نہیں ہوتے۔ تو طاقتوں اور قوتوں کا اضافہ اور کمی یہاں کا مشاہد ہے۔ اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں بے پناہ بڑھی ہوئی طاقتیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کا ثبوت موجود کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کے تماچا مار دیا ہے۔ تماچا مارنے کے نتیجے میں اس کی جان وہیں نکل گئی، اور یہ تو فرعونی تھا اور انسان تھا۔ حضرت اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کہ کیوں آئے ہو، کا آپ کی جان نکالنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عام انسان ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے گا۔ حضرت موسیٰ نے تماچا مارا تو حضرت اسرائیل کی ایک آنکھ ہی جاتی رہی۔ وہ اس وقت لباس بشریت و انسانیت میں تھے، ورنہ کیا تصور کو کوئی بندہ کسی انسان کو مارے فرشتے کو، اور فرشتے کا ایک عضو جاتا رہے۔ مگر دوسری جانب پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی طاقتوں کا کیا عالم ہے، قوتوں کا کیا عالم۔ پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک درجہ نہیں بلکہ ان کے درجات میں بڑا تفاوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کو قدوہ اور امام ہیں اور رہنما اور رہبر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتوں کا تو کیا ٹھکانا۔ ایک ہی واقعہ صرف آپ سن لیجئے۔ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں وہاں سے، تو نوجوان نسل پیدا ہوئی۔ ان نوجوانوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ ان کے بچپن میں حضور وہاں سے ہجرت فرما چکے تھے۔ بعد میں وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکے کا ماحول اب بھی بگڑا ہوا ہے، اب بھی گرمی ہے یہاں پر، کچھ یہاں پر مخالف ہیں، کچھ یہاں پر موافق ہیں۔
کچھ حامی ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن ہیں، اب وہ متاثر ہوئے۔ جیسا کہ جس وقت پر ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو تقسیم ہونے کے بعد پاکستان کے مغربی حصے سے تمام ہندو اور سکھ نکل کر پنجاب کے مشرقی حصے میں آ گئے ہیں۔ تو اس وقت پر جو بچے وہاں پر پیدا ہوئے اور پھر وہ بڑے ہوئے، اب وہ سنتے تھے ہندو، وہ سنتے تھے سکھ۔ ایک مرتبہ سال کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے سکھوں کو اجازت دی کہ وہ پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کے اوپر آ سکتے ہیں اور زیارت کر سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات، پاکستان کی وہ ملک ہے جہاں پر سکھوں کے سب سے زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں۔ لاہور ہے تو لاہور ان رنجیت سنگھ کا جو ان کا بادشاہ تھا دارالخلافہ رہ چکا ہے، حسن ابدال ہے، اسی طریقے پر ننکانہ صاحب ہے۔ تو سارے مقدس مقامات پاکستان میں سکھوں کے چلے گئے۔ تو سکھ جس وقت وہاں پہنچے اور ماشور ہوا ہے پاکستان کے اخبارات و پریس میں کہ سکھ آ رہے ہیں، سکھ آ رہے ہیں، تو بچے ضد کر کے اپنے والدین کو لے کر اسٹیشن پر لاہور کے پہنچے، اور ایک بچے کا عجیب و غریب لطیفہ، وہ اپنے باپ کے گود کے اندر موجود اور سوار، اور جس وقت پر سکھ اترے ہیں تو ان کو اس طریقے پر دیکھنے کے لیے دوڑے کہ کوئی نئی مخلوقات آ گئی۔ تو ایک بچہ دیکھ کر بولا ایک سکھ کو کہ اوہو یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم سے بدلے میں تو ہے نہیں، ہمارے یہاں پر بھی داڑیاں، ان کے یہاں پر بھی داڑیاں، ہمارے بھی چہرے کے اوپر آنکھیں، ان کے بھی موجود، ہمارے چہرے پر بھی ناک، ان کے چہرے پر بھی موجود۔ گویا کہ بدوے شعور سے انہوں نے سکھوں کے متعلق ایک تصور قائم کر لیا تھا۔ اب جو انہوں نے سکھوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ اسی طریقے پر مکے کا یہ بچہ ایک نوجوان حضور کا نام سنتا تھا، پھر آپ کی دعوت سنتا تھا۔ اس دعوت کے جو نتائج سامنے آئے کہ بعضوں نے قبول کیا، بعضوں نے انکار، بعض معتقد ہو گئے، بعض نہایت ہی مخالف ہو گئے، تو اس کے قلب کے اندر ایک جذبہ مخالفت کا، عداوت کا، دشمنی کا، حضور سے نفرت کا پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہوتے بڑھتا رہا۔ جس وقت کے اوپر جنگ آئی ہے، جنگ بدر، تو اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اس گھوڑے کو مغزیات کھلاتا تھا، تلوار تیار کی، اسے زہر آلود کیا، اور معرکے میں پہنچنے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ بتا دو کہ محمد کون سے ہیں، اور جب دکھا دیا گیا کہ محمد یہ ہیں، اس نے حضور پر حملہ کیا، حضور نے کاٹ کر دی، دوبارہ اس نے حملہ کیا، پھر حضور نے کاٹ کر دی اور اپنا آپ کا بچاؤ کر لیا۔ صحابہ اس کی گستاخی کو دیکھ کر آگے بڑھے ہیں کہ اسے سزا دیں، حضور نے روک دیا اور یہ فرمایا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں ہی جواب دوں گا۔ حضور نے ایک صاحب سے برچھی لی اور برچھی بھی بائیں ہاتھ کے اندر پکڑی۔ اطباء اور طبیب اور حکیم کہتے ہیں کہ تمام طاقتیں سمٹ کر داہنے ہاتھ میں آ گئی اور بائیں ہاتھ کے اندر وہ قوت، وہ طاقت موجود رہی۔ تو حضور نے بائیں ہاتھ میں برچھی لی اور بہت اوچھا حملہ کیا۔ وہ اس کے یہاں گردن کے اوپر خراش آئی، بھاگا ہے پوری طریقے کے اوپر بے قرار و بے چین، اور اپنے خیمے میں جا کر ایک شور اور ایک غل اور ایک ہنگامہ، جب اس کے طرف کے آدمی اس کے تمام چیخ و پکار کو دیکھ کر تنگ آ گئے تو کہا کہ کم بخت، یا تو یوں کہتا تھا کہ محمد کی جان لوں گا، یا ایک خراش کے نتیجے میں تیری بے قراریوں کا یہ عالم ہے، بے تابیوں کا یہ عالم۔
تو تنگ آ کر بولا کہ لوگوں یہ کسی رستم کا لگایا ہوا زخم نہیں، کسی افراسیاب کا نہیں، کسی دنیا کے مشہور پہلوان گاما کا نہیں، بلکہ یہ محمد کے ہاتھ کا لگایا ہوا زخم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں بچوں گا نہیں بلکہ اسی کے تکلیف میں مر جاؤں گا۔ اور چنانچہ چیختے چیختے مر گیا۔ حضور کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، حضور کی قوتوں کا یہ عالم ہے۔ ایک پہلوان عالیہ مکہ معظمہ کا انتہا سے زیادہ نامی گرامی و مشہور، اور آ کے حضور سے بولا کہ محمد مجھ سے اگر تم کشتی لڑو اور کشتی کے اندر جیت جاؤ تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت حق ہے، اور اگر میں جیت گیا تمہارے مقابلے میں تو یہ علامت ہوگی کہ تمہاری دعوت غلط ہے اور تمہاری دعوت باطل ہے۔ اب حضور ہمیشہ واقع کرنے والے، حضور کو کوئی مرکب غذائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی طاقتور دوائیں نہیں مل رہی، حضور کو کوئی حیات بخش خمیرے نہیں مل رہے، کوئی پھل نہیں مل رہے ہیں، مگر عجیب و غریب آپ نے اس سے کشتی لڑی، کشتی میں آپ نے اسے پچھاڑ دیا تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ محمد میں تو سمجھا بھی نہیں تھا، ابھی میں نے تو اپنے آپ کو تیار بھی نہیں کیا تھا، میرا تو ذہن یہ تھا کہ شیر اور بکری کا مقابلہ، میں شیر ہوں تم بکری ہو، طاقت مقابلے میں جمع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اب کیسے ادرا آؤ۔ حضور نے دوبارہ کشتی لڑی، لڑنے کے بعد پھر پچھاڑ دیا، کہنا کہ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے ڈنڈ بھی نہیں لگائے تھے۔ پہلوانوں کو دیکھا ہوگا اکھاڑے میں اترتے ہیں کشتی سے پہلے تو کچھ ڈنٹر لگاتے ہیں، کچھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ذرا اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں گے۔ تو اسی طریقے پر بولا کہ تیسرے مرتبہ کشتی ہوگی تاکہ میں بھرپور تیاری کر لوں۔ تیسری مرتبہ پھر کشتی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچھاڑ دیا اس کو، مگر ظالم کے تقدیر میں ایمان نہیں تھا، انکار کر بیٹھا، حالات کو خود ہی طے کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، ایمان قبول کر لوں گا۔ یہ عالم ہے انبیاء علیہ السلام کی طاقتوں کا، ان کی عقل بھی سب سے زیادہ، ان کی بینائی بھی سب سے زیادہ۔ چنانچہ حدیث ہی میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا کہ میں دوران نماز الجھ رہا تھا، کیا تم میں سے کسی کی وضو ناقص ہے؟ ایک صاحب بولے کہ یا رسول اللہ میں نے اس خیال سے کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے وضو کی، لیکن بھاگتے دوڑتے کی اور میری ایڑیاں خشک رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے پر میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی جانب میں بھی بینائی کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث کو حل کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ سننے کی طاقت اس کے کسی ایک خاص حصے میں نہیں جیسا کہ ہمارے کانوں میں ہے، بلکہ سانپ کے سارے جسم کے اندر سننے کی طاقت پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ سانپ کو دیکھ کر ذرا آپ کہیں گے سانپ سانپ، فوری طور پر اوپر سانپ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے پر خدا تعالیٰ نے بینائی کی قوت و طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک جانب یا ایک عضو میں نہیں رکھی، بلکہ بینائی کی طاقت آپ کے پیچھے کی جانب میں بھی اسی طریقے پر موجود جیسا کہ آگے کی جانب میں۔ حضور کے سونے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی بھی طاقت و قوت کا کیا عالم، گویا کہ تمام اعلیٰ قوتوں اور طاقتوں کا مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور حضور کی ذات گرامی۔
ایسی ذات گرامی کسی سے متاثر بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کو متاثر بھی نہیں کر سکے گا، مگر اس کے باوجود آپ نے سن لیا کہ جب ابو بکر نے یہ سوال کیا کہ آپ کے بال وقت سے پہلے کیوں سفید ہو رہے ہیں، تو آن حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اس مطالبے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا کہ جم جائیے آپ ان چیزوں کے اوپر جو آپ کو حکم دی گئی ہے کہ انہیں کرنا ہے۔ تو اتنی خوفناک آیت ہے، اتنا حیبت ناک اس میں مطالبہ ہے، اتنا زبردست قسم کا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر ہے۔ اب استقامت کس چیز میں ہے؟ بھائی ایک تو ہے بیج، پھر اس بیج سے پھوٹتا ہے درخت، پھر درخت کے اندر نکلتی ہیں شاخیں، شاخوں کے اندر آتے ہیں پتے، پھر ان کے اوپر ہوتے ہیں پھل نمایاں، اور پھل بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی بالکل کلی کی شکل میں، کلی کی شکل میں پھلتے پھلتے پھر وہ پھل بن جاتا ہے گا۔ تو دیکھو جس طریقے کے اوپر انسانوں میں پہلے بچہ صرف 1.5 بالشت کا 2 بالشت کا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ طویل القامت ہو جاتا ہے، پہلے اس کی انگلیاں بالکل ایسی جیسا کہ ہمارا پوربا، پھر اس کا پنجہ کتنا زبردست ہو جاتا ہے، تمام طاقتیں بڑھتی ہیں، تمام قوتیں بڑھتی ہیں۔ تو بیج، بیج کے بعد درخت، درخت کے بعد شاخیں، شاخوں کے بعد پتے، پتوں میں کلیاں، کلیوں کے ساتھ ساتھ پھول، پھول کے ساتھ پھل۔ اسی طریقے پر انسان کے دین کے معاملے میں بیج کی حیثیت، تخم کی حیثیت، جڑ کی حیثیت عقیدے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عقائد میں استقامت کہ اپنے عقائد پر جم جائیے۔ بھائی ہمارا یہ حال ہے، آج اگر خدا نخواستہ ہم ایمان کے کتنے ہی دعویٰ کریں، ایمان پر کتنی ہی تقریریں سنیں، ایمان پر کتنی ہی ہم تقریریں کہیں، لیکن ایک ہندو یا ایک سکھ ہمارے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، یا رائفل لے کر کھڑا ہو جائے، یا ریوالور کھڑا ہو جائے، تو ہم ایمان کے اوپر جمے رہیں گے؟ کیا ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے؟ بس خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ جماؤ کی طاقت عنایت فرما دے تو دوسری بات ہے، اور اگر خدا تعالی جمنے کی طاقت نہ دے تو ہمارے ایمان تو ڈھل مل ہے قطعی طور کے اوپر۔ اسی طریقے کے اوپر ذرا سا کوئی لالچ ہو، ذرا سے کوئی طمع ہو، اس کے بعد کیا ہم عقیدہ صحیح کے اوپر ڈٹے رہیں گے؟ ہم جمے رہیں گے؟ ہم انسانوں کو انسان سمجھیں گے؟ کار صاحب خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے؟ ہم مشکل کشا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے؟ ہم قاضی الحاجات ضرورتوں کا پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے؟ ہم حل المشکلات، مشکلات کو کھول دینے والا اور حل کر دینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھیں گے یا انسانوں کو سمجھیں گے؟ صبح سے شام تک ہماری بات بات کے اندر شرک ہے، ہمارے بات بات کے اندر عقیدے کا الجھاؤ ہے، ہماری ہر حرکت کے اندر غلط عقیدوں کی نمائش ہے اور نمود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا دین سب سے پہلے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اور درست کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ۔ نہ پھر تلوار سے ڈرو، نہ ریوالور سے ڈرو، نہ رائفل سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ریوالوروں کے سائے میں سے تمہیں نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے کہ نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، اور آگ بھی اتنی خوفناک اور خطرناک جمع کی گئی تھی کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا، اتنی خطرناک۔
یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا وقت آیا تو اب کون قریب میں ڈالے جا کے؟ وہ اس سے پہلے خود پھک جائے۔ تو پھر کب وقت شیطان نے تدبیر سکھائی کہ انہیں ایک ٹوکرے میں بٹھاؤ، ٹوکرے میں رسیاں باندھو اور رسیوں کو تیزی کے ساتھ گھماؤ اور انہیں پھینک دو، جسے آج کل ہمارے یہاں گوبیا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یہ باغبان تیار کر لیتے ہیں، اس میں پتھر رکھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اسے گھماتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کی شکل آئی ہے ترقی یافتہ کے بم کے گولے پھینکنے کے لیے، اور بم پھینکنے کے لیے جو کچھ آلات تیار کیے گئے ہیں، شیطان نے یہ تدبیر سکھائی۔ جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو انتہائی خوفناک آگ کا ماحول، اسی وقت پر جبرائیل آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ میری کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا جواب یہ تھا، یہ فرمایا کہ تم کیا مدد کر دے؟ میں بشر ہوں، تم بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق، تم میری امداد کیا کرو گے؟ تم میری مدد کیا کرو گے؟ مدد پر خدا تعالیٰ قادر ہے فقط، اور وہ خوب جانتا ہے میرے حال کو، وہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور باعث سلامتی ابراہیم کے اوپر۔ خدا تعالیٰ نے آگ کے اس لابے کے اندر ابراہیم کو بچا لیا۔ فرعون نے تلاش موسیٰ میں قتل عام کر دیا، تمام بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کہ سیدنا موسیٰ جن کی تلاش کے اندر اتنا خونریزی کی تھی، وہی موسیٰ اسی فرعون کے گھر میں اسی فرعون کے ہاتھوں سے پلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکھر جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی خامی نہیں رہتی۔ ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ۔ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی۔ صحابہ کے واقعات عجیب و قریب، ایک ان حضرات کے عقیدے پک جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدے نکھر جاتے ہیں، ان حضرات کے عقیدوں کے اندر کوئی جھول باقی نہیں رہتا، کوئی خامی نہیں رہتی۔ ان کے عقیدے انتہا سے زیادہ پختہ۔ یہی حال ہے کہ عقائد کی درستگی حضور نے منتقل کر دی حضرات صحابہ میں بھی۔ صحابہ کے واقعات عجیب و قریب، ایک جماعت صحابہ کی گئی ہے، ایک عیسائی ملک کے اندر پہنچی، وہاں پر انہیں سب کو گرفتار کر لیا۔ عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تمام نے کہا کہ ہمارے رئیس الوفد سے گفتگو کر لو۔ رئیس الوفد سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے صاف عرض کیا کہ قیامت آ جائے گی لیکن ہم اپنا عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، کل گزشتہ تک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آیت فاستقم کما امرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جماؤ پیدا کیا ہے اور صحیح جماؤ پیدا کیا عقیدے کے سلسلے میں اور عقائد کے سلسلے میں، اور پھر کچھ حضرات صحابہ کے واقعات سنائے تھے کہ انہوں نے ایمان، ایمانیات، اپنے درست اور صحیح عقیدوں کے اوپر ایسی استقامت اور ایسا استقلال اور ایسی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں وہ واقعات بے نظیر ہیں اور بے مثال ہیں۔ اب عقائد سے آگے بڑھ کر میں اعمال کے اندر استقامت بتاتا ہوں۔ اعمال کے اندر چند چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان عمل کی طرف متوجہ ہو جائے،
دوسری چیز یہ ہے کہ درست عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، تیسری چیز یہ ہے کہ عمل جو اختیار کیا ہے اس عمل کے اوپر جب جائے، عمل کا کم ہونا، عمل کا زائد ہونا، عمل کی قلت اور عمل کی کثرت، اس سے بحث نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو کام کو شروع کرو، نیک کام کو شروع کرو، اس کا سلسلہ پہ ٹوٹ نہ پائے، اگرچہ وہ کام کتنا ہی مختصر ہو اور کتنا ہی کم ہو اور کتنا ہی قلیل ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے میں اور آپ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے تو خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام ہی معاملات کو معاف کر دیا، جو کچھ آپ سے خلاف اولا چیزیں ہو گئی ہیں خدا تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لہذا آپ تو زیادہ اس کے پابند نہیں ہیں یا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اعمال کریں، لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل عجیب و غریب ہے۔ اگر ہم بکثرت عمل نہیں کریں گے تو ہماری نجات، ہماری مغفرت اور خداوند تعالیٰ کی رحمتوں سے سرافرازی ہمارے لیے تو متوقع نہیں، لہذا ہمیں کام زیادہ سے زیادہ بتائیے اور اعمال کے ہمیں کثرت کی طرف متوجہ کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننے کے بعد درخواست اور گزارش، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آثار جلال آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ طاقت اور قوت ہے اعمال نیک اور اعمال صالحہ انجام دینے کی، لیکن اس کے باوجود میں اعمال کے سلسلے میں بھی محدود انداز میں چلتا ہوں، محتاط انداز میں چلتا ہوں، نہ اس میں زیادتی ہے نہ اس میں کمی ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو بے پناہ رحمتیں ہیں، اس کے پاس تو دریا ہے، سمندر ہے رحمتوں کا، وہ تمہارے اعمال کی کثرت سے کبھی نہیں اکتائے گا۔ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ہی اعمال کی کثرت سے گھبرا جاؤ گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو عمل اختیار کرو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو مگر اس کے اوپر جم جاؤ۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک عجیب و غریب مثال پیش کی۔ امام نے کہا کہ اگر سمندر بہا دیے جائیں، اگر طوفانی بارشیں آئیں اور وہ بہتی ہوئی پتھروں کی چٹانوں پر سے گزر جائیں تو چٹانوں کے اوپر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر چٹان کے اوپر قطرہ قطرہ پڑتا رہے اور ہمیشہ پڑتا رہے اور لمبے وقت تک پڑتا رہے، طویل زمانے تک پڑتا رہے، تو غزالی علیہ الرحمہ نے کہا یہ قطرہ قطرہ اس کے اندر سوراخ کر دے گا، لیکن وہ جو طوفان آیا، وہ جو پانی بہتا ہوا نکل گیا، اگرچہ بہت بڑی مقدار کے اندر، وہ کوئی اس کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑے گا۔ غزالی نے لکھا کہ تھوڑا عمل کرتے رہو، برابر کرتے رہو تو تمہارے دلوں کی کائنات بدل جائے گی، لیکن ایک دن تم نے ساری رات عبادت میں گزار دی، ایک دن تم نے ساری رات تہجد اور نوافل کے اندر گزار دی اور اگلے دن معاملہ ختم، ایک دن تم نے جمع کر تسبیح پڑھ لی یا تلاوت قرآن، لیکن اس کے بعد معاملہ ختم، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کل آپ 3 رکوع بھی قرآن مجید کے روزانہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ یقین کافی باقی اور شافی ہے۔ اگر آپ مختصر نوافل کے اوپر عمل کرتے رہیں یقین کافی ہے، یقین باقی ہے، یقین شافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل شروع کر دیں اور بکثرت شروع کر دیں اور آخر میں آپ تھک کر بیٹھ جائیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت و کثرت کے مسئلے کو بھی صاف کر دیا۔ اب آپ اعمال کے درستگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، ایک صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، بدوی اور دہقانی اور گاؤں کے قریہ کے رہنے والے، ادھر شوق ملاقات، ادھر وقت نماز کا، اور جماعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے وضو کی بڑی تیزی کے ساتھ، حضور ان کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے نماز پڑھی نہایت تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے اور اسی نماز کو ذرا سلیقے کے ساتھ انہوں نے پڑھا، پھرا لیے اور آ کے پھر سلام، حضور نے پھر فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے اور جانے کے بعد ذرا اس سے اچھی نماز پڑھی اور پھر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھ کر ان کو دکھائی۔ یہیں سے حضرت امام مالک علیہ رحمہ کی رائے بن گئی کہ نماز میں تمام ہی ارکان کو صحیح طور کے اوپر سلیقے کے ساتھ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جسے علماء کی اصطلاح میں علمی زبان کے اندر تعدیل ارکان کیا کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے پر نماز پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا کہ حضور نے اپنے عمل کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ میرا عمل دیکھو اور عمل دیکھنے کے بعد اسی کو اپنے لیے اسوہ بنا لو، نمونہ بنا لو اور اسی کی اتباع کرو۔ دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی درستگی کے ساتھ کثرت اعمال و قلت اعمال کو چھوڑ کر نفس عمل کی ترغیب دی کہ انسان عمل کرتا رہے۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں آمنو ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کا ضرور ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، اپنے عقیدوں کو درست کیا، عقیدوں کو درست کرنے کے بعد ان عقائد کے اوپر جم گئے اور اعمال کیے مطابق شریعت۔ حافظ ابن تیمیہ نے اعمال صالحہ کا ترجمہ نیک عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ عمل ہو اور عمل ہو مطابق شریعت۔ آپ نے دیکھا ہندو ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، سکھ ہو، بعض ان میں سے بہت نیکیاں کرتے ہیں، دبا کے نیکیاں کرتے ہیں، اور یہ تو خیر غیر مسلم فرقے ہیں۔ آپ کے مسلمان فرقوں میں اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر بعض کتنے اعمال کے اندر مشغول ہیں۔ خود خارجی جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں پیدا ہوئے، ان کے متعلق ہے کہ کثرت نماز کی بنا پر اور سجدوں کی کثرت کی بنا پر ان کی پیشانیوں پر گٹے پڑ گئے تھے، اتنے رکوع کرتے تھے کہ ان کے گھٹنوں کے اوپر گٹے پڑ گئے تھے، اتنے رکوع کرتے تھے کہ ان کے پاؤں کے اوپر نشانات تھے، تمام جسم ان کے عبادتوں کے اندر ست گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت قبول نہیں ہوئی، وہ کثرت عبادت قبول نہیں ہوئی۔ وہی عبادت مقبول ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ نیک عمل اپنے نظر میں
نیک عمل دوسرے کے نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتا. خدا تعالیٰ کے یہاں پر ان اعمال کی قیمت ہے کہ جو اعمال آپ نے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیے. اگر آپ سنت سے ذرا بھی ہٹ گئے پھر اس کے بعد کوئی عمل مقبول نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ ان کی بستی کے اندر ایک دوسرے بزرگ آئے تو وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے اور بڑی دور و دراز کا فاصلہ طے کر کے پہنچے. یہ جو بزرگ ملاقات کے جا رہے تھے ان کے معتقدین بھی ساتھ تھے. جس وقت اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان بزرگوں سے ملاقات ہونا تھی وہ اچانک بزرگ سامنے آ گئے. بہنوں نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد واپس تو معتقدین نے کہا کہ حضرت ان بزرگ سے ملاقات کے لیے آپ نے اتنی لمبی چوڑی مسافت طے کی, اتنی پریشانی اٹھا کر آپ یہاں پہنچے اور جب وہ بزرگ سامنے آئے تو بغیر ملاقات کے واپس ہو گئے. فرمایا کہ چلو باہر چلو میں چل کر بتاؤں گا. اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا ہے. یہ بزرگ کہاں سے ہوں گے؟ قبلے کا تو احترام واجب ہے. جب انہوں نے قبلے کے احترام کو باقی نہیں رکھا تو انہیں تو بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. ہمارے اولیاء اللہ نے جو محققین تھے واقعی اولیاء تھے انہوں نے معاملہ صاف کر دیا کہ اگر کسی کو تم دیکھو کہ بزور کرامت ہوا میں اڑ رہا ہے, کرامت کے بلبوتے کے اوپر پانی پر ایسا چل رہا ہے جیسا کہ کشتیاں چلتی ہیں, کرامت کے زور کے اوپر کچھ بھی کر کے دکھا دے, لیکن ہرگز معتقد نہ ہونا تاکہ وقت ہے کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ سنت کے مطابق ان کا کام ہے یا سنت کے مطابق نہیں. سلطان الہند حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ شام کے وقت گنج-جمنا کے اوپر دلی میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر فتاوی عالمگیری لکھی جاتی تھی. آج وہ فتاوی عالمگیری حضرات مفتیین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں, فتاوی عالمگیری بھی. عالمگیر بڑے عالم تھے, بڑے فاضل تھے, کئی زبانوں کو جانتے تھے. علماء کی مجلس جو قائم کی تھی اس میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے والد مرحوم بھی شریک تھے. بحث ہوتی تھی مسئلے پر, آخر میں اس بحث میں حصہ لیتے عالمگیر اور اپنی بھی رائے ظاہر کرتے اور پھر ان کی رائے کے مطابق مسئلہ لکھ لیا جاتا تھا. گویا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنا مسائل کے اوپر اور جزیات کے اوپر ان کی نظر تھی اور ان کا عبور. خود عالمگیر مغرب کی اذان دیتے اور سب شریک ہوتے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن نماز باجماعت میں شریک نہیں ہوئے. عالمگیر پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ تم نے جماعت میں کیوں نہیں شرکت کی؟ تو انہوں نے عالمگیر کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنی تسبیح کو توڑ کے دانے تمام کے تمام جمنا کے اندر ڈال دیے اور پھر کہا کہ مچھلیوں دانے لے آؤ. ان کی کرامت کے نتیجے میں ہر ایک مچھلی ایک دانہ لیے ہوئے اوپر آ گئی. عالمگیر کہاں مرعوب ہوتے, وہ کہاں متاثر ہوتے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو کرامت دکھائی ذرا دوسری کرامت اور دکھا دیجئے. جماعت کے ساتھ نماز کے ترک پر جو شریعت میں سزا ہے میں وہ کوڑے اب آپ کے لگاؤں گا. اپنی کرامت سے ذرا میرے کوڑوں کو روک دے. اور پھر اس کے بعد پٹائی شروع کی, دم. ساری کرامتیں ہوا ہو گئیں, کسی کرامت کا نام و نشان باقی نہیں رہا. صوفیاء اور اولیاء اللہ نے صاف کر دیا معاملہ کہ وہی شخص قابل اعتبار ہے, اسی کی اتباع کرنا, اسی کی اقتداء کرنا, اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا
کہ جو سنت میں نہایت کامل و مکمل ہو۔ حضرت مولانا گنگوہی علیہ رحمہ کے یہاں ایک صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ چل گئے کچھ دن کے بعد، قیام کے بعد حضرت نے دریافت کیا کہ بھئی کیوں آئے تھے؟ نے کہا جی مرید ہونے آیا تھا۔ جو آ کے پھر بغیر مرید ہوئے کیوں چلے جا رہے ہو؟ جو آ کے جی کوئی کرامت تو آپ نے دکھائی نہیں، کیا مرید ہو جاؤ؟ اگر کوئی کرامت ہوتی تو کرامت دیکھ کر میں مرید ہوتا۔ اب حضرت گنگوہی متوجہ ہوئے کہ اس کا معاملہ درست کرنا چاہیے، اس کے خیالات کو صاف کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بھائی کتنے دن ٹھہرے؟ جو کہا جی 3-4 دن ٹھہرا۔ فرمایا کہ تم نے ہماری خانقاہ میں کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ جی خلاف سنت تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ہماری تو کرامت یہی ہے، سنت کے اوپر جم جانا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ صوفیہ کے یہاں مشہور مقولہ ہے الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ اگر کوئی عمل پہ ڈٹ گیا، صحیح عقیدے پہ ڈٹ گیا، صحیح عمل کے اوپر ڈٹ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی ترغیب دی، اور اعمال کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ عمل کو درست کر دیا۔ پھر سب سے بڑی بات، اعمال کی روح ہے نیک نیتی، حسن نیت۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ وہی خدا تعالیٰ کے یہاں پر عمل مقبول ہے جو نیت صحیح کے ساتھ کیا جائے۔ حضور نے اس روح کو بھی اجاگر کر دیا، اس روح کو بھی روشن کر دیا۔ یہیں سے بات چلی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں کو پر ہے، نیک نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کام کیے جا رہے ہیں لیکن اندر سے آپ کی نیت درست نہیں، وہ عمل کبھی بھی مقبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد